السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کیا کر رہا ہے اور اس سارے عمل میں اب تک کیا قانون سازی کی گئی، کتنی گرفتاریاں اور سزائیں دی گئیں، سفارتی سطح پر پاکستان کی کیا کوششیں ہیں اور اس سارے عمل میں پاکستان کو درپیش چیلنجز کیا ہیں۔ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اپنا کیس تیار کرنے میں مصروف ہے۔ جون 2018 میں FATF نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان پر یہ جاننے کے لیے مسلسل نظر رکھی جائے گی کہ وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کیا عملی اقدامات کر رہا ہے۔ FATF ایک بین الحکومتی ادارہ ہے جس کا قیام سن 1999 میں عمل میں آیا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو دہشت گردی، کالے دھن کو سفید کرنے اور اس قسم کے دوسرے خطرات سے محفوظ رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے قانونی، انضباطی اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے اکتوبر 2019 تک کا وقت دیا گیا تھا، جس میں بعد ازاں 4 مہینے کی توسیع کر دی گئی۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ دی گئی اس مہلت کے دوران ضروری قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر نظام تیار کر لے گا۔ فروری 2020 میں FATF نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے ٹاسک فورس کی جانب سے دیے گئے 27 مطالبات میں سے 14 پر عمل درآمد کیا ہے، تاہم تنظیم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ ہی میں رکھا کہ اس حوالے سے کئی شعبوں میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اب 14 سے 21 ستمبر کو ہونے والی FATF کی میٹنگ میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ باقی 13 معاملات پر پاکستان نے کتنی پیش رفت کی ہے۔ اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے یا وائٹ لسٹ میں شامل کر لیا جائے، یعنی پاکستان کو ایک ایسا ملک قرار دے دیا جائے جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت نہیں ہوتی، یا پھر شمالی کوریا اور ایران کی طرح بلیک لسٹ میں شامل کر کے پاکستان پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق موجودہ قوانین میں ترمیم کے لیے 8 بل تیار کیے ہیں۔ اپوزیشن کی مدد سے اب تک 8 میں سے 6 بل منظور کرائے جا چکے ہیں۔ FATF کے ایکشن پلان میں پاکستان سے کہا گیا ہے کہ کالعدم تنظیموں اور ان سے منسلک لوگوں کو عدالتوں سے سزائیں دلوائی جائیں اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ اس کے بعد پاکستان نے ایسے 88 افراد پر پابندیوں کا اعلان کیا جن کا شدت پسند تنظیموں سے مبینہ تعلق تھا۔ ان شدت پسند تنظیموں میں نام نہاد دولت اسلامیہ، القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ FATF کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے ساتھ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ سفارتی سطح پر بھی اپنا مقدمہ لڑے۔ اب تک ترکی، ملائیشیا اور چین کی حمایت نے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ سے باہر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کو افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اپنے کردار کی وجہ سے بھی یہ امید ہے کہ اگلے اجلاس میں امریکہ پاکستان کی
مدد کر سکتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ گزشتہ اجلاس میں امریکہ نے سعودی عرب کو پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ واپس لینے پر قائل کیا تھا۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے سعودی عرب کے فیصلہ کن ووٹ کی ضرورت تھی، یعنی اگر سعودی عرب اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دے دیتا تو پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل جاتا اور یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہوتی۔ کچھ عناصر اب بھی پاکستان کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں خاص طور پر انڈیا کی سازشیں شامل ہیں۔ FATF کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ اپوزیشن اس موقع کو اپنے خلاف مقدمات میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت FATF کی آڑ میں ایسے قوانین بنانا چاہتی ہے جس سے آمرانہ اختیارات مل جائیں۔